بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی قصے چینل کے ویورز کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات زندگی اور واقعات شیئر کروں گی۔ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ محمد بن جریر تابعین خلیفہ اول کی ازواج کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں قتیلہ سے نکاح کیا اور ان میں سے اسماء اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ زمانہ جاہلیت ہی میں انہوں نے ام رومان سے بھی نکاح کیا۔ ان کے وطن سے عبد الرحمن اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ عبداللہ اور زینب نامی میاں بیوی دور دراز علاقے سے مکہ آ کر آباد ہوئے۔ ان کا ایک بچہ بھی تھا۔ مکہ میں ان دنوں رواج تھا کہ جو بھی وہاں پر رہائش اختیار کرتا کسی کو اپنا حلیف بنا لیتا۔ ان دونوں میاں بیوی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حلیف بنا لیا، لیکن واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی اور بچہ پریشان رہنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پریشانی کو یوں دور کیا کہ اس معصوم بچے کی والدہ ام رومان سے نکاح کر لیا اور انہی کے بطن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ ام رومان فطری طور پر بہت سی خوبیوں کی مالک تھی۔ سابقون الاولون میں جو 17 لوگ شامل تھے ان میں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شادی کی ہوئی تو سب سے پہلے آپ کی بات جبیر بن مطعم کے بیٹے سے چلی اور آپ کی منگنی طے ہو گئی۔ تب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت عام ہو گئی تھی، کیونکہ شاب ابی طالب میں انہوں نے ہی کھانا پہنچایا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ جبیر بن مطعم ایک دن گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ میری بیوی اس رشتے کے لیے نہیں مان رہی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بیٹا بھی بے دین ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا کوئی غم نہ ہوا، کیونکہ آپ کو صرف اور صرف فکر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، جو اس وقت شاب ابی طالب گھاٹی میں محصور تھے۔ آخر کار یہ سوشل بائیکاٹ کفار مکہ نے خود ہی ختم کر دیا۔ ساتھ ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں کی طرف سے فکر لاحق ہوئی تو آپ کا نکاح حضرت سودا سے ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان بن مظعون کی زوجہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بات کی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ منہ بھولا بھائی حقیقی بھائی جیسا نہیں ہے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور داماد قبول کر لیا اور اس وقت وہ حقیقی خوشی حاصل کر چکے، کیونکہ جبیر بن مطعم نے رشتہ توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے افضل رشتہ عطا فرمایا جو کہ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ 400 درہم یا 500 درہم حق مہر طے پایا، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم روزانہ اپنے گھر رات کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب کفار مکہ نے دارالندوہ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ 7 قبیلے مل کر رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے تو نعوذ باللہ اور آپ کے جسم کے 7 ٹکڑے کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو آگاہ فرما دیا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ فرمایا کہ مجھے یہاں سے کوچ کر جانے کا حکم ہوا ہے۔ رات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور گھر والوں نے مل کر سامان باندھا اور اونٹوں پر رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدد فرمائی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمر بند کے 2 حصے کیے، ایک حصے سے توشادان باندھا۔ اللہ اکبر۔ سسر و داماد امتی و نبی دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ جا پہنچے۔ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کچھ دنوں بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، مکہ مکرمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کو مدینے لے آؤ۔ آپ نے ان کو ساتھ میں 2 اونٹ اور 500 درہم بھی عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن اریقط کو بھیجا اور ایک خط لکھ کر ان کو عطا کیا کہ وہ ان کے بیٹے عبداللہ کو دے، اور اس میں لکھ دیا کہ تم اپنی والدہ ام رومان، دونوں بہنوں اسماء اور عائشہ کو لے کر مدینہ پہنچ جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ جب قدسیہ کے مقام پر پہنچے تو 500 درہم کے انہوں نے 3 اونٹ خریدے، پھر وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبدالرافع اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی فیملی کو لیا، اور حضرت عبداللہ بن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کو لیا۔ یہ قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ بتک گیا، قریب تھا کہ گجاوا گر جاتا۔ آپ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے بولی، اے میری بیٹی، اے میری دلہن۔ ایک دم اونٹ رک گیا اور اللہ کے حکم سے کوئی نقصان نہ ہوا۔ جب یہ قافلہ قباء کے مقام پر پہنچا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء کے ہاں پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی محلہ بن حارث بن خزرج میں ٹھہرے۔ آپ کی ساری فیملی کو آب و ہوا راس نہ آئی تو سب بیمار ہو گئے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک رہیں۔ پھر بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی، مگر سب ٹھیک ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک روز ان کے لیے دعا فرمائی تو وہ صحت یاب ہو گئی۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنی اہلیہ کی رخصتی کیوں نہیں فرما لیتے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو قرض دیتا ہوں۔ ان سے قرض لے کر مہر کی رقم آپ نے گھر پہنچوا دی۔ جب مہر کی رقم گھر پہنچی تو دلہن کو سجایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کو دودھ پلایا گیا۔ آپ نے دودھ پیا اور حضرت عائشہ کی طرف بڑھا دیا، وہ شرمانے لگی۔ حضرت اسماء بنت یزید نے کہا، حضور کا یہ عطیہ ہے، اسے واپس مت کرو۔ تو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا پی کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنی سہیلیوں کو دے دو، تو باقی دودھ سہیلیوں کو دے دیا گیا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے آپ کا حجرہ بنوا دیا۔ کھجور کی ٹہنیوں کو جوڑ کر گارا ملا کر دیواریں بنائی، چھت کے اوپر شاخوں اور پتوں سے چھت بنائی اور بارش سے بچنے کے لیے کمبل رکھ دیا گیا۔ دروازے کے اوپر بھی کمبل ہی تھا۔ دروازے کا رخ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ گھر پہنچنے سے پہلے آپ کا سامان حجرے میں رکھ دیا گیا۔ اس سامان میں ایک چارپائی، ایک چٹائی، ایک بستر، ایک تکیہ، آٹا اور کھجور رکھنے کے لیے برتن، پانی رکھنے اور پینے کے لیے برتن تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر جب تشریف لائیں تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بھی ایک زوجہ حضرت سودا تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ایک دن حضرت سودا کے گھر تشریف فرما ہوتے اور ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما ہوتے۔ لیکن جب آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین کی تعداد 9 ہو گئی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی۔ چنانچہ آپ پھر 2 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام فرماتے اور باقی سب ازواج مطہرات کے گھر ایک ایک دن رکتے۔ جی تو ویور، امید ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے نکاح سے پہلے کے حالات و واقعات آپ کو ضرور انٹرسٹنگ لگے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے